حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی بیوی کی زبان بڑی تیز تھی اور وہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی عزت نہیں کرتی تھی. بہت پرانے بزرگ محمود غزنوی کے پیر و مرشد 900 سال 1000 سال پرانے لوگ وہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بیوی ان کی قدر نہیں کرتی تھی، عزت نہیں کرتی تھی. تو یہ آپ کے ساتھ میں آپشن رکھا گیا نا کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن یہ فرض تو نہیں کیا گیا کہ آپ طلاق دے ہی دیجئے. جس کے ساتھ میں جینے کا وچن لیا ہے، قسم کھائیے، تو پھر اس کے ساتھ میں زندگی گزارنا ہی ہے. اسی کا نام زندگی ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں، تو اسی کا نام مردانگی. تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے صوفی تھے کہ بادشاہ بھی ان کا مرید ہوا اور زمانے بھر سے لوگ آتے ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو ایک شخص آیا ملنے کے لیے شیخ ابو الحسن خرقانی سے، بڑے دور کا سفر کر کے آیا کہ چلو حضرت سے دعائیں لی جائیں. جب وہ شیخ ابو الحسن خرقانی کے گھر پہ پہنچا، دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی ان کی خاتون کی. کہا کیوں آیا؟ کہ حضرت سے ملنا شیخ ابو الحسن خرقانی سے. کہا اس ڈھونگی سے مل کے کیا کرے گا؟ کہا تو بھی پھنس گیا اس کے چکر میں، وہ تو ڈھونگی ہے. اب وہ شخص جو ملنے آیا تھا اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ان کی ولایت کے چرچے تو سارے زمانے میں، بڑے بڑے لوگ ان سے مرید ہیں، بادشاہ ان کا مرید ہے، سارے زمانے کے لوگ ان سے دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں. گھر میں یہ حال ہے کہ بیوی ان کو ڈھونگی کہہ رہی ہے، بیوی ان کو گالی دے رہی ہے. وہ شخص بدظن ہو گیا، بدگمان ہو گیا، اپنا سر جھکائے واپس چلا آ رہا تھا. تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص شیر پر بیٹھا ہوا ہے. کس پہ بیٹھا ہے؟ شیر اور گھوڑے کا فرق تو جانتے ہوں گے برمگام والے جی. تو وہ شخص شیر پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں سانپ ہے جو اس کا کوڑا بنا ہوا ہے. کیا بنا ہوا ہے؟ کوڑا جانتے ہیں؟ تنبیہ کرنے کے لیے جو ایک بندہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جانوروں کو، اس کو کوڑا کہتے ہیں. تو وہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے ہیں، وہ سانپ کی شکل میں، اور شیر پر سواری کر رہے ہیں. اب وہ دور تھے، اس بندے کو دیکھا کہ مایوس واپس پلٹ کے جا رہا ہے تو اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ. کہا کیا ہوا؟ اب اس نے بھی دیکھا بڑی حیرت سے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ شیر جس کی فطرت لوگوں کو چیرنا پھاڑنا ہے وہ ان کی سواری بنا ہوا ہے. وہ حیرت میں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے پوچھا کہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ کہا حضرت سے ملنے کے لیے آیا تھا، شیخ ابو الحسن خرقانی سے. لیکن ان کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی تو آواز بڑی عجیب طرح کی آئی. ادھر سے آواز آئی کہ تو بھی اس ڈھونگی سے ملنے کے لیے آیا، تو بھی پھنس گیا اس چکر میں. تو کہا اچھا ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے اس سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا صاحب اب مجھے نہیں ملنا، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی غلط آدمی ہے. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے جن سے تم ملنے کے لیے آئے تھے؟ وہ شخص کہتا ہے حضور مجھے نہیں پتا. کہا میں ہی وہ آدمی ہوں. اب وہ شخص اور زیادہ حیرت میں. کہا بھائی گھر میں تو حال یہ ہے کہ بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باہر حال یہ ہے کہ شیر پر بیٹھے ہیں اور سانپ ان کا کوڑا بنا ہوا ہے. تو جب اس نے حیرانی کا مظاہرہ کیا تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں پریشان مت ہو، میری بیوی کی بدزبانی کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، اس کی بدزبانی پر اس کے ساتھ میں کسی طرح کی زیادتی نہیں کرتا، اس کی بدزبانی کو برداشت کر لیتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں، عفو درگزر سے کام لیتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ اختیار عطا فرما دیا ہے کہ یہ شیر میری سواری بنا ہوا ہے اور یہ سانپ میرا کوڑا بنا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے تربیت. اگر آپ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر خدا کے راستے کی طرف آتے ہیں تو نرمی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، عفو درگزر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبات اگر عبادتوں کے بعد بھی پیدا نہ ہو سکیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف درندگی بھی کر رہا ہے. ایسے درندے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. نمازوں کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ زمین پر ٹیک دیا تو آپ کے غرور کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، آپ کے غصے کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، آپ کے گھمنڈ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، آپ کے تکبر کو بھی سجدہ کرنا چاہیے.